بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو آج ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اور ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، اور یہ انفارمیشن پرائمریلی بیسیکلی فوج کے متعلق ہے، ایکس سروس مین کے متعلق ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ابھی ریسنٹ پاس سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی، کچھ اس میں سے لوگ بہت ایکٹیو تھے اور ایکٹیو ہیں، بلکہ ابھی بھی شاید ایکٹیو ہوں گے، لیکن چلیں کسی حد تک ایکٹیو ہونا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے ریڈ لائنز کراس کی، تو اس کے لحاظ سے جی ایچ کیو نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا ان کے اگینسٹ۔ اور یہ ایکشن کیا لیا، کس طرح سے، کتنے لوگوں کے اگینسٹ ایکشن ہوا، جو ریٹائرڈ لوگ تھے ان میں ایک جنرل آفیسر بھی تھے، اور کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا، اور کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ چونکہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے اسپیکولیشن تو بہت کچھ تھی، اور میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسپیکولیشن ہو رہی ہے، افواہیں ہوتی ہیں، تو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ افواہیں ہو رہی ہیں، یہ اسپیکولیشن ہے، لیکن جو فیکٹ میں جب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو موسٹ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے پوچھ کے اصل فیکٹس جو آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے سے، مطلب ہے کہ کئی ہفتوں سے ایک چیز بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ تقریباً کوئی 150 ریٹائرڈ جو آفیسرز ہیں آرمی کے، ان کے خلاف ایکشن لے لیا گیا، اور ان کے جو پینشنری بینیفٹس تھے وہ وڈرا کر لیے گئے، اور اس قسم کی بات کہ ان کی پینشن روک دی گئی، ان کا علاج معالجے کا جو تھا، جو ان کی سہولت ہوتی ہے، جو ملٹری کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، کہ ان سے وہ بھی وڈرا کر لیا گیا۔ اس قسم کی باتیں آپ کو پتہ ہے کافی پھیل رہی تھی، اور اسی طریقے سے لیکن اسپیسیفک کوئی انفارمیشن اس قسم کی نہیں تھی۔ ایک تو یہ، اور پھر ایک لیٹسٹ بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی شاید 1-2 دن پہلے ایک یوٹیوبر نے کوئی اس قسم کی بات کی کہ جی مریم نواز صاحبہ، جو کہ میرا 2 دن پہلے ہی انہوں نے بھی بات کی، 2 یا 3 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایکس سروس مین کے حوالے سے جو ان کی پریس کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی تھی، جہاں پہ علی کلی خان، جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی کلی، اور کچھ اور دوسرے افسران ان کے ریٹائرڈ موجود تھے، پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، اور جہاں پہ ایک تماشا ہی ہو گیا، بلکہ ایک عجیب سی کنٹروورسی ہو گئی۔ تو اس وہاں پہ آپ کو بتایا کہ ان کو ریفر کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا تھا کہ جی ان کو اپنے میڈلز واپس کر دینے چاہیے، ان کو اپنے جو فوج نے ان کو دیا، جو انسٹیٹیوشن نے ان کو دیا، جو ادارے نے ان کو دیا، جو اس قوم نے ان کو دیا، وہ یہ واپس کریں، اور پھر آ کے جو سیاست کرتے ہیں سیاست کرتے رہیں، اور اپنے نام کے ساتھ جنرلز اور کرنلز وغیرہ اور بریگیڈیئرز وغیرہ اپنے نام کے ساتھ نہ جوڑیں۔ تو وہ جو یوٹیوبر تھا، انہوں نے اس کا حوالہ دے کے کہا جی کہ یہ مریم کے کہنے کے اوپر، مریم کے کہنے کے بعد اس یوٹیوبر نے یہ کہا کہ مبینہ طور کے اوپر یہ ایکشن لے لیا گیا، اور یہ ہوا، اور وہ اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی یہی میرے دماغ میں، ایک تو جو 150 میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تھا، اور پھر یہ والی بات کہ جی مریم نواز کے مطلب ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد کیا کوئی ایکشن لیا گیا نہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر میں نے ڈیفینس سورسز سے میں نے رابطہ کیا، اور میں نے کہا جی کہ یہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تو مجھے کائنڈلی آپ کنکریٹ انفارمیشن دیں کہ کیا ہوا کیا ہے، اور اصل حقیقت کیا ہے۔ اچھا، اس میں 2 باتیں مجھے بتائیں گی۔ سب سے پہلے کہ جی یہ جو 150 کی فگر ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل اسپیکولیشن ہے، اس میں کسی قسم کی سچائی نہیں ہے۔ اتنے بڑا جو نمبر ہے جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کا، کبھی ان کے خلاف کچھ اس قسم کے ایکشن کی کوئی بھی کسی قسم کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مجھے اصل میں بتایا گیا کہ یہ 150 نہیں، بیسیکلی 5 ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جن کے خلاف ایکشن ہوا، اور ایکشن کیا ہوا وہ میں بتا دوں گا۔ اور وہ 5 افسران جو ہیں اس میں ایک میجر جنرل صاحب بھی شامل ہیں، ایک میجر رینک کے بھی صاحب شامل ہیں، ایک کرنل صاحب بھی کوئی شامل ہیں، ریٹائرڈ کرنل صاحب۔ سو یہ کوئی 5 ٹوٹل مطلب ہے کہ ریٹائرڈ افسران ہیں جن کے خلاف مطلب ہے کہ ایکشن لیا گیا، اور ایکشن یہ لیا گیا کہ اینٹی آرمی، آپ کو پتہ ہے کہ فوج کے اگینسٹ، اور فوج کی جو کمانڈ ہے، آرمی چیف DGISI، اور اس میں ایون DGISPR، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ وہ سمبلز ہیں انسٹیٹیوشن کے جن کو کانسٹنٹلی اٹیک کیا گیا، اور سب سے زیادہ اٹیک ظاہر آرمی چیف کو اور پھر DGISI کو کیا گیا۔ تو ان کو اٹیک جو کیا گیا، اور پھر ادارے کے اوپر بھی بہت سے کویشچنز، اور وہاں پہ بھی جب بہت سی کمپین سوشل میڈیا کے اوپر عام لوگوں نے چلائی، عام لوگ، اور بہت سے اس میں PTI کے مطلب ہے کہ لوگ بہت زیادہ تھے،
اور اس میں الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے، مطلب ہے کہ جی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ انسٹیٹیوشنز کے پاس تو آئی ایس آئی کے پاس تو اور کس قسم کے بھی ثبوت ہیں کہ کون کس کس کے پی ٹی آئی کی کس کس لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر یہ ساری کمپین چلائی گئی. لیکن نہیں آؤ، اس وقت میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، اس وقت میں عام سوشل میڈیا کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کیمپین میں کوئی یہی 5 جو لوگ ہیں جو ہیں یہ شامل تھے، اور ان کے خلاف فوج کے پاس ثبوت بھی تھے. انیشلی ان کو وارننگ دی گئی، وارننگ کے بعد ان کو کنفرنٹ کیا گیا، فارمل کنفرنٹ کرنے کے بعد ان کے خلاف پروسیڈنگ ہوئی، اور پروسیڈنگ جو ہوئی اور اس کے بعد ان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کی جو پینشنری بینیفٹس تھی 5 افسران کے، جو ریٹائرڈ افسران تھے، جو ریٹائرڈ فوجی افسران تھے، جن میں ایک ریٹائرڈ میجر جنرل بھی شامل تھے، ان کے پینشنری بینیفٹس کو وڈرا کر لیا گیا، ان کی پینشن روک دی گئی، ان کا علاج اب کسی بھی مطلب ہے کہ جو فری علاج آپ کو پتہ ہے ان کا اور ان کی فیملیز کا فری علاج ہوتا ہے، ملٹری کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ بھی ان سے سہولت وڈرا کر لی گئی. اور بھی باقی بھی سہولتیں ظاہر ان کے پاس ہوتی ہیں، شاید کلبس کی ممبرشپس ہوتی ہیں، اور نہ جانے واٹ ایور جو بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو اگر کوئی میجر جنرل کوئی ریٹائرڈ ہے تو اس کی سہولتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہوں گی. ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو میرا خیال ہے کہ کوئی اردری بدری بھی ظاہر ملتے ہیں، شاید ڈرائیور بھی ملتے ہیں. تو وہ سب کچھ جتنا بھی جو سہولتیں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک افسر کو ملتی ہیں وہ سب کی سب ان کی وڈرا کر لی گئیں 5 افسران کی. اور یہ مجھے بتایا گیا کہ بالکل ایز پر لا، قانون کے مطابق ان کے اگینسٹ یہ پروسیڈنگ ہوئی، تمام جتنی فارمیلٹیز تھی وہ پوری کی گئیں، اور ان فارمیلٹیز کے بعد یہ سارا ایکشن ہوا. اور اس میں نے آپ کو بتا دیا نام، ویسے میں نے پوچھا، وہ مجھے کہے تھے کہ ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن نام نہیں آؤ. میں ویسے کہتا ہوں کہ ابھی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم میرے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کیا کسی کا نام لینا کہ جی یہ ایک میجر جنرل صاحب تھے ریٹائرڈ، اور یہ ایک میجر صاحب تھے، اور یہ کرنل صاحب تھے. تو وہ ابھی ہے نہیں آؤ، مجھے انفارمیشن وہ ملی نہیں، لیکن اینی آؤ جس وقت وہ ملی تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. ایک بات تو یہ طے انہوں نے بتا دیا کہ یہ 5 لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے. یہ ایکشن آج نہیں ہوا، یہ کل نہیں ہوا، یہ پرسوں نہیں ہوا. یہ جب مریم نواز نے پریسر کیا اور جو پریس کانفرنس کی، اور جس میں وہی جو انہوں نے بات کی اس حوالے سے اس وقت جو ہوئی، اس وقت انہوں نے نہیں کی، بلکہ لاسٹ منتھ کم از کم 2 ہفتے پہلے مریم نواز کی پریس کانفرنس سے تقریباً کوئی 10-15 دن پہلے، کم از کم 10-15 دن پہلے یہ ایکشن ہوا تھا. اور ان لوگوں کو یہی جو 5 لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا، اور اس کا یہ نتیجہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہوا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اور بھی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے خلاف تو خیر یہ ایکسٹریم ایکشن ہوا، لیکن آپ کو پہلے بہت سے ریٹائرڈ آفیسرز آپ کو ٹی وی میں نظر آتے ہوں گے. وہ بہت سے لوگ مطلب ہے کہ اس قسم کی باتیں جو عمران خان سے، ظاہر آپ کو بتایا کہ بہت سے ایکس سروس میں عمران خان سے بہت محبوب ہیں، بہت ان کو وہ پسند کرتے ہیں. اور وہ کچھ ایسی باتیں ایون ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کچھ جرنلز نے بھی آ کے کی جو مطلب ہے کہ وہی باتیں جنرلی کی مطلب اس قسم کی باتیں تھیں کہ جس میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ بلائنڈ فالوئنگ والی بات. اور اس میں آپ بلکہ یہ ہے کہ جی عمران خان کی محبت میں آپ ایون انسٹیٹیوشنز کے کو بھی رعایت نہیں دیتے، اور اس طرح کی بات جو ایک امپریشن ہے مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو بڑی ٹپیکل فالوئنگ ہے اسی قسم کی. تو بہت سے مطلب ہے کہ مجھے نمبر کا نہیں پتہ، لیکن دے مسٹ بی سیورل پیپل جن کو، اور جس میں سینئر آفیسرز بھی مطلب ہے کہ جنرل آفیسرز بھی موجود ہیں، ریٹائرڈ جنرلز، ان سے بھی ظاہر ہے بات چیت کی گئی، لیکن وہ لوگ مطلب ہے کہ سمجھ گئے اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا. اور اس لیے کچھ لوگ تو آپ کو ٹیلی ویژنس کے اوپر نظر نہیں آتے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو ایون سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کمپین کا کم از کم حصہ آپ کو اب وہ نظر نہیں آتے ہوں گے. لیکن اینی آؤ ان میں سے بہت ایسے لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے ریڈ لائنز کراس کی. جنہوں نے ریڈ لائنز کراس کی ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 5 لوگ تھے، اور ان کو جو بھی کچھ تھا وہ ہوا. اچھا، اس کے علاوہ مجھے جب میری یہ بات ہوئی تو مطلب ہے کہ تو اس میں مجھے کہا گیا کہ دیکھیں اب یہ بھی ہم کیا کریں کہ سوشل میڈیا کے اوپر باقی جی ایک تو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی چند ایک چینلز اور چند ایک اینکرز تو مطلب ہے کہ بہت باتیں اور آئے دن ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ وہ بڑے مطلب ہے کہ ریڈیکول کر رہے ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن کو، فوج کے انسٹیٹیوشن کو.
اور ان کے ادارے کے مطلب ہے کہ سینئر کمانڈ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت ہی وہ کہتے ہیں کہ طوفان بدتمیزی ہے، اور یوٹیوبرز بھی بہت اب ایسے ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جی ظاہر ہے اس چیز کے بارے میں جو ہمارے جو ملٹری کے اس میں آتا ہے ڈومین میں کہ جی انہوں نے تو چلیں جو ایکس سروس مین ہیں ان کے خلاف پروسیڈ کیا ایز پر لا. تو ایز پر لا یہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ فرض کریں کہ میڈیا کے کچھ چینل یا کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اینکرز آ جاتے ہیں، یا یوٹیوبرز آ جاتے ہیں، یا سوشل میڈیا کے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ سول گورنمنٹ کہ وہ ظاہر ہے پروسیڈ کرے، اور ساتھ ساتھ میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ چند لوگ ہیں جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں واٹ ایور جو بھی ہے، اور اس لیے میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے، میڈیا آرگنائزیشنز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر انٹروین کریں، اور ظاہر ہے جو بھی ان کے ایتھکس ہیں اور جو بھی مطلب ہے کہ قانون کے مطابق جیسے ان کو کرنا چاہیے اس کے مطابق تاکہ یہ چیزیں چلنی چاہیے. اور یہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ماضی میں ظاہر ہے ماضی میں فوج کی طرف سے اس قسم کے ایکشنز ہوتے تھے جن کی لیگیلٹی کے اوپر کویسچن ہوتا تھا، مطلب ہے کہ خود سے انٹرونیشن ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے سب کچھ، لیکن وہ اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ان مسائل کے اوپر جو اس طرح کے مطلب ہے کہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ جو سیریس قسم کی ڈیویشنز، اور وہ بھی اداروں کو اور فوج کے جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کو مطلب ہے کہ نشانہ بنا کے جو چیزیں کی جا رہی ہیں، تو اس کو روکنے میں میڈیا کا بھی کردار ہونا چاہیے، اس میں گورنمنٹ کا بھی کردار ہونا چاہیے، اور اس میں عدالتوں کا بھی کردار ہونا چاہیے. اور عدالتوں کے بارے میں مطلب ہے کہ یہ ایک ظاہر ہے ان کی ایک شکایت ہے کہ جی عدالتوں میں فرض کریں اس قسم کے کیسز آتے ہیں تو لینینسی شو ظاہر کی جاتی ہے، اور ان کو ایک رعایت دے دی جاتی ہے، کنسیشن دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے اگر آپ وہ دیتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ساتھ اس کے یہ بھی تو ایک وارننگ عدالتوں کی طرف سے بھی یہ وارننگ دی جانی چاہیے کہ جو ایسی چیزیں جو کہ ڈیفنس کے ادارے کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ فوج اور ISI جو ہے ان دونوں کے بارے میں ودر ڈیفنس فورسز، آرمی، ایئر فورس، نیوی اور یہ ISI جو ہے ان کے بارے میں ایک بڑا ایک جنرل ویو ہے سب کا. میرا بھی اس میں وہ یہ والا ویو ہے کہ ظاہر ہے اس کی امپورٹنس پاکستان کے لیے کتنی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی میں خامی جس خامی کو ہم کہتے ہیں دور ہو وہ نیوٹرلٹی ہو، اور جو کہ انفارچونیٹلی وہ نیوٹرلٹی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے تو ہم دوبارہ ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نیوٹرل نہ ہو، آپ آ کے عمران خان صاحب کو دوبارہ حکومت میں آ کے بٹھا دیں، یا دوسرے وہ کہیں کہ جی عمران خان کو ہٹائیں اور ہمیں آ کے بٹھا دیں. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور اگر وہ نیوٹرلٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کو انکریج کرنا چاہیے. لیکن اینی ہاؤ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سب چیز کے باوجود یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، جس کو ہمیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر کے اس کو پیچھے کرنا چاہیے. اور بے شک وہ ISI ہو یا آرمی ہو، لیکن وہی والی بات کہ جو ان کے اسٹرانگ ایریاز ہیں جس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں، پاکستان کی ڈیفنس کی بات ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے، اور جو اتنے سارے ایریاز ہیں جو میرے اور آپ کی ہم لوگوں کی نظر میں ہے ہی نہیں، اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ادارہ پاکستان کے سالمیت کے لیے، پاکستان کی یونٹی کے لیے بہت ضروری یہ ادارہ ہے. فوج اور ہماری جو ISI ہے، ISI از دا فرسٹ لائن آف ڈیفنس، اور فوج کی جو اہمیت ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، مطلب ہے کہ فرض کریں کہ ریڈ لائنز بالکل بڑے طریقے سے، اور وہ میں ریڈ لائنز کیا کانسٹیٹیوشن ظاہر بتاتا ہے کہ جی کیا حدیں ہیں. فوج اگر ہم کہتے ہیں کہ اپنی حد میں رہے تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ جی آپ مطلب ایک آرٹیکل 19 جو آزادی رائے کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ گلوری آف اسلام تین ایشوز کے اوپر، گلوری آف اسلام اسلام کے بارے میں آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، عدلیہ کے بارے میں، اور ڈیفنس فورسز فوج کے بارے میں آپ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے. تو اگر وہ چیزیں ہو رہی ہیں
تو عدالت کو اس قسم کا ضرور کرنا چاہیے کہ جی آپ ٹھیک ہے جس قسم کی فریڈم آف اسپیچ کے لیے آپ ظاہر ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ایک اسپیس دینا چاہتے ہیں اور رعایت بھی دے دیتے ہیں، ضرور دیں، لیکن ساتھ میں یہ اسٹرکٹ وارننگ دیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور تاکہ یہ سلسلہ رکے، لوگ انکریجڈ نہ فیل کرتے ہوں کہ جی نہیں ہم کریں گے، ہم تو عدالت میں چلے جائیں گے اور عدالت ہمیں کہہ جائے گی ٹھیک ہے آپ جو مرضی کریں۔ سو یہ چیز بھی ایک ہے جس کا خیال ظاہر ہے عدالت سو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی وہ ایک گورنمنٹ سے بھی ہیں، ان کی میڈیا سے بھی ہیں اور جوڈیشری سے بھی ہیں۔ تو باقی بس یہ حالات تھے اور میں نے سوچا کہ یہ جو ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے میں آپ سے شیئر کر لوں، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔